فقط اس لیے کہ پیسے والوں نے سوچا کہ ہم دوسرے کاموں میں خرچ کیوں نہ کریں، اسپتال بنائیں گے تو بڑی سی تختی لگ جائے گی، لیکن اگر عالم کی ہم مدد کریں گے یا مدرسے کی مدد کریں گے یا طالب علم کی تو اس کا کون سا ایڈورٹائز ہوگا۔ اگر ہم کسی ویلفیئر آرگنائزیشن کو 10,000 کا ڈونیشن دیں گے تو اخبار میں بڑا سا اشتہار آ جائے گا۔ یہ میں وہاں کی تھنکنگ بتا رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ کے ہاں یہ چیز نہیں اور اسی لیے اتنی کامیابی بھی آپ کو ہے، لیکن ایک جنرل بات ہو رہی۔ تو یہ جس وقت عالم اپنے علم میں کنجوسی کرتا ہے، پیسے والا اپنے پیسے میں کنجوسی کرتا ہے، وہیں سے اسلام کو نقصان پہنچنے لگتا، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بس آخری جملے اور آخری حدیث، نتیجہ یہ ہوتا کہ مومن ہے اور وہ علل اعلان گناہ کرتا فقط جہالت کی وجہ سے۔ میں نہیں مان سکتا کہ کوئی مومن جان بوجھ کے کبھی خدا کی نافرمانی کرے، جہالت کی وجہ سے۔ جہالت، پتہ ہی نہیں اس کو، جب کوئی بتانے والا نہیں تو وہ کیسے دین پہ عمل کرے؟ وہ یہ سمجھتا ہے مثلا کہ اگر میں مجلس میں گیا اور میں نے 2 آنسو بہا لی تو جنت میرے لیے یقینی ہے، اور یقینی روایت میں یقینی، لیکن خیال یہ ہوتا کہ جتنے بھی گناہ کرو کوئی حرج نہیں۔ دیکھیے تصور اور کنسپٹ ہمارے ہاں یہ بھی آ گیا، فقط تبلیغ نہ ہونے کی وجہ سے۔ تبلیغ رکی کیوں؟ جس وقت سے یہ لوگوں نے اپنے دولت کو وہاں انویسٹ کرنا شروع کیا جہاں ان کو دوسرے فائدے نظر آئے۔ قبر کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے جو آج آپ نے سنا۔ تبلیغ نہ ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اچھے خاصے سمجھدار صاحبان ایمان کہتے ہیں کیا رکھا ہے نماز روزے میں، بس ہمیں تو جنت میں فقط یہ ہماری محبت اہل بیت یہ ہمارے آنسو لے جائیں گے۔ پہلی مجلس یاد کیجئے، جو امام کی شفاعت کو نہ مانے وہ امام کا شیعہ نہیں، شفاعت برحق ہو کے رہے گی شفاعت، مگر یہ آنسو بہانے کی بھی کچھ شرائط ہیں، شفاعت کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ یہ تو ہر مومن جانتا ہے کہ فقط آنسو بہانے سے جنت یقینی نہیں۔ روایت کا جملہ ہے عارفن بحق ہی، آنسو بہائے حسین کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے، ورنہ تو ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ جب علی اصغر سامنے آئے تھے تو یزید کی فوج بھی منہ پھیر کے رونے لگی تھی، آنسو وہاں بھی بہ رہے تھے۔ یہ تو وہ شخصیتیں ہیں جن کی مظلومیت دیکھ کر ظالموں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اگر ماننے والے رو رہے ہیں، ان پر ظلم، ان کا صبر ایسا، ان پر ظلم اتنا ہوا کہ خود جناب فاطمہ کبریٰ کہتی ہیں کہ جس ظالم نے میرے کانوں سے گوشوارے اتارے تھے وہ رو بھی رہا تھا۔ میں نے پوچھا ارے رو بھی رہے ہو، گوشوارے بھی اتار رہے ہو؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ آپ کی مظلومیت دیکھ رہا ہوں تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا۔ ارے اگر اتنا خیال ہے تو یہ گوشوارہ ظلم بھی کر رہے ہیں، وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر میں نہیں اتاروں گا تو کوئی اور اتار کے لے جائے گا، تو میں اپنا نقصان کیوں کروں؟ کیا یہ تھنکنگ بات صاحبان ایمان کی ابھی نہیں؟ آل محمد کے اوپر آنسو بھی بہ رہے ہیں مگر خود آل محمد کی مخالفت بھی ہو رہی، فقط اس لیے کہ تبلیغ نہیں ہے، ورنہ جان بوجھ کے کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ شفاعت معصومین برحق، آنسو بہانے سے جنت واجب ہونا برحق، محب اہل بیت کو جنت میں جانا، یہ دوسری مجلس میں نے عرض کر دیا۔ بعض لوگ کل کی مجلس میں آئے تو ان کو کچھ اعتراضات ہو گئے، جی اعمال کی کرنسی ہے تو محبت اہل بیت کہاں چلی گئی؟ محبت اہل بیت تو وہ ویزا، وہ پاسپورٹ ہے کہ جس کے بغیر یہ کرنسی بھی بیکار ہو جائے گی۔ اگر آپ کے پاس کسی ملک میں جانے کی اجازت نہ ہو تو لاکھوں بھی ہو تو بیکار۔ یہ فقط میں ایک جملہ بیچ میں کہہ گیا جو سب کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، لیکن خیر اب میرے پاس وقت نہیں۔ تو یہ جو ہے تبلیغ نہ ہونے کا نتیجہ کہ آل محمد کے ماننے والے جن کے لیے ایک عجیب جملہ کہا، اور یہ جملہ کس نے کہا؟ اسی معصوم نے جس کی شہادت کیا شب، ایک عجیب جملہ کہا۔ ماننے والے جمع ہو گئے، امام کی تعریفیں ہو رہی، فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ امام نے کہا اتنا بتاؤ، جیسا امام تمہیں چاہیے تھا مل گیا یا نہیں ملا؟ دیکھیے اگر آپ سے کوئی آ کے پوچھے جیسا امام تمہیں چاہیے آپ کو ملا یا نہیں ملا، آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کہ جتنا ہم سوچ سکتے تھے جیسا ہمیں چاہیے تو ہم کہہ بھی نہیں سکتے، ایسا ملا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے تھے۔ اب امام کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسا امام تمہیں چاہیے اگر تمہیں مل گیا تو جیسے ماننے والے ہمیں چاہیے ویسا ماننے والا بن جاؤ۔ تمہیں جیسا امام چاہیے، مولا نے خدا کی بارگاہ میں کہا پروردگارا جیسا اب معبود مجھے چاہیے وہ مل گیا، اب مجھے ایسا بندہ بنا لے جیسا تو چاہتا۔ چوتھا امام کہہ رہا کہ جیسا امام تمہیں چاہیے تم لوگوں کو مل گیا، اب جیسے ماننے والے ہم کو چاہیے تم بھی ویسے بن جاؤ۔ ساری زندگی چوتھے امام نے دو ہی چیزیں دنیا کے سامنے پیش کی، یہ بتایا کہ صحیح عزادار کون ہے۔ ایک طرف ماتم کیا تو ایسا ماتم کہ امام سے زیادہ رونے والا اس کائنات کی تاریخ میں کوئی نہیں گزرا۔
حدیث ہے کہ البکاؤن خمس، ماتم کرنے والے 5 گزرے، اور ان میں چوتھے نمبر پر امام نے کہا ہماری دادی فاطمہ، اور 5ویں نمبر پر ہمارے دادا سید سجاد، چھٹے امام کی روایت۔ اور ان میں بھی دادی فاطمہ اور میرے دادا سید سجاد سے زیادہ ماتم کرنے والا کوئی نہیں، کائنات میں سید سجاد سے بڑا عزادار کوئی نہیں، مگر عبادت گزار بھی کوئی نہیں، لقب ہی ہے سید الساجدین و زین العابدین۔ بس ایک جملہ سن لیجیے، کل کا دن گزر کے پرسوں کا دن، شہادت امام کے بعد ایک دن کے بعد وہ لوگ جو امام کے جنازے میں شرکت کے لیے باہر سے آئے تھے، دوسرے علاقوں سے، وہ آئے امام کے گھر پہ۔ امام کے گھر میں ایک کنیز تھی جس نے 35 سال کربلا کے واقعے کے بعد امام کے گھر میں گزارے۔ کہا کہ ہم امام کو دفن کر کے تو آ رہے ہیں، اتنا بتا دو کہ ہمارے امام کی زندگی کیسے گزری۔ وہ کنیز پوچھتی ہے تفصیل سے بتاؤں یا ان شارٹ مختصر؟ انہوں نے کہا کہ بھائی تفصیل، امام کی زندگی کی تفصیل ڈیٹیل تو بہت لمبی ہوگی، ہمیں ان شارٹ بتا دو۔ کہا بس پھر 2 جملے سنو، یہ 2 جملے سنو، یہ ہے سید سجاد کی زندگی، 2 جملے، فقط 2 جملے۔ 35 سال میں امام کے گھر پہ رہی، کبھی میں نے دن کو کھانا نہیں پکایا، کبھی رات کو بستر نہیں بچھایا۔ سوال کرنے والا مجمع، یہ پارٹی حیران ہو گئی، کیا مطلب اس کا؟ ہم امام کے حالات پوچھ رہے ہیں، تم کیا کرتی تھی کیا نہیں کرتی تھی، تمہاری سروسز سے ہمارا کیا تعلق؟ کہا یہی تو ہے زندگی ہے امام۔ کربلا کے واقعے کے بعد کوئی دن ایسا نہ گزرا جب میرا امام روزے سے نہ ہو۔ دن کو کھانا پکاتی تو کس کے لیے پکاتی؟ سوائے ان دنوں کے کہ جس میں روزہ حرام ہے، اس میں بھی امام دن کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اور کربلا کے واقعے کے بعد کوئی رات ایسی نہ گزری کہ امام سوئے ہوں، ساری رات عبادت کی جاتی ہے، پوری رات۔ میں بستر بچھاتی تو کس کے لیے بچھاتی؟ یہ تو خود میرا 5واں امام کہتا کہ ہمارے گھر کے باغ میں 500 درخت تھے، اور ہر رات کو میرا بابا ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھا کرتا تھا۔ 1000 رکعت کی نماز سید سجاد انجام دے رہے ہیں۔ کیا یہ بات ان لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ محبت اہل بیت اور ماتم کے بعد عبادت کی ضرورت نہیں؟ سید سجاد سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ مگر نہ سید سجاد سے بڑا ماتم کرنے والا کوئی ہے، نہ عبادت کرنے والا کوئی۔ بس سید سجاد کا طریقہ دیکھ لیجئے۔ ایک بات اور، آپ نے میرے مولا کی نماز سنی، سید سجاد کے روزے سنے، اب یہ بھی سن لیجیے کہ مدینے کے غریب، یتیم اور بیوائیں بہت پریشان ہیں، بہت پریشان۔ 3 دن گزر گئے، ہمارے گھروں میں کھانے پینے کا سامان نہیں آیا۔ کیا بات ہے؟ تحقیق کی تو کیا پتا چلا؟ میرا 4تھا امام جو ساری رات نماز بھی پڑھتا، سارا دن عبادت بھی کرتا، اسی رات کی تاریکی میں ہر رات کو غربائے مدینہ کے لیے کھانے پینے کا سامان اور ان کی ضروریات کی رقم اپنی کمر پر، اپنی پشت پر لے کے نکلتے، اور رات کی تاریکی میں کہ کسی اس غریب کو پتہ نہیں چلتا کہ کون رکھ کر گیا ہے، ہر ایک کے سرہانے اس کی ضرورت کا سامان رکھ کے آتے ہیں۔ کسی غلام کو بھی ساتھ نہیں لیتے، کسی ماننے والے کو بھی ساتھ نہیں لیتے، کہ غریب کی عزت و آبرو ختم نہ ہو جائے۔ ہمارا شیعہ ہے، لیکن اگر اس کو پتہ چل گیا کہ فلاں غریب کی مدد ہو رہی، وہ غریب کی آبرو ختم ہو جائے، غریب کی عزت بھی بچانا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 3 دن کے بعد پتہ چلا کہ ہائے، وہ لانے والا ہی نہ رہا، وہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ 5ویں امام خود کہتے ہیں جب میں نے بابا کا کرتا ہٹایا تھا تو وہ بوریوں کے نشانات مجھے بابا کی کمر اور پشت پہ نظر آئے تھے۔ لیکن ہاں، بس سچا مومن کیسا ہونا، یہ سن لیجیے، یہ آخری جملے۔ سچا مومن ایسا ہونا، یعنی حسین کا صحیح ماتمی، کہ نہ عبادت میں کمی کرے نہ رونے میں کمی کرے، جیسے سید سجاد۔ نماز کا وقت آیا تو اول وقت وضو کر رہے ہیں، مگر وضو کیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سوال کیا مولا یہ وضو کے بعد آنسو کس لیے؟ کہا ہائے، یہ وہی پانی تو ہے جو میرے گھر والوں کو کربلا میں نہ مل سکا۔ نماز کا وقت آیا، اول وقت میں مصلی بچھا کے نماز پڑھی، مگر نماز ختم ہوئی اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ مولا یہ نماز کے بعد رونا کس لیے؟ کہا ہائے، اسی سجدے میں تو میرے بابا کے گلے پہ قاتل کا خنجر چلا تھا۔ ادھر رمضان کا مہینہ شروع ہوا، ہر روزے کے وقت افطار کا وقت آیا، غلام افطاری کا سامان لے کے آئے، سید سجاد کی چیخیں نکل گئی۔ لوگوں نے پوچھا مولا کیا بات ہے؟
کہا ارے میں تو سارے دن کے واقعے کے بعد کھانا اور پانی دیکھ رہا ہوں، لیکن ہائے میرا گھر، ہائے میرا گھرانہ، ہائے میرا بابا، ہائے میرے بھیا کہ 3 دن بھوکے پیاسے رہے اور کوئی کھانے اور پانی کا انتظام کرنے والا بھی نہ تھا۔ حج کا موسم آیا، میرا مولا حج کے لیے گیا، سب احرام پہن کے چلے، سید سجاد نے بھی احرام پہنا، خانہ کعبہ پہ نگاہ پڑی، باقی سب تو خوشی کی وجہ سے گلے لگ رہے ہیں ایک دوسرے کے، مبارک ہو ہم کعبہ پہنچ گئے۔ سید سجاد چیخ مار کے گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا مولا یہ بے ہوشی کس لیے؟ کہا ہائے یہ وہی کعبہ تو تھا کہ میرے بابا کو اس کا حج بھی نہ کرنے دیا گیا۔ دیکھیے یہ ہے مومن کا طریقہ، وضو بھی ہو رہا ہے ماتم بھی ہو رہا، نماز بھی ہو رہی ہے ماتم بھی ہو رہا، روزہ بھی ہو رہا ہے ماتم بھی ہو رہا، حج بھی ہو رہا ہے ماتم بھی ہو رہا، نہ عبادت خدا میں کمی نہ حسین کا احسان ماننے میں کمی، دونوں کو ملاؤ تو سید سجاد کی سیرت تمہارے سامنے آتی ہے۔ عبادت ایسی کہ سید الساجدین کہلائے، اور ماتم ایسا کہ مدینے کے بچے بچے کو پتا ہے کہ یہ جا رہا ہے حسین کا عزادار۔ جہاں میرا مولا گھر سے نکل کر بازار مدینہ میں قدم رکھتا ہے، بازار مدینہ میں گوشت بیچنے والے قصائی جلدی سے دکانوں پہ پردے ڈال لیا کرتے ہیں۔ ارے کس لیے؟ اس لیے کہ اگر کوئی دکان کھلی رہ جائے اور سید سجاد کی نگاہ ذبح کیے ہوئے بکرے پہ پڑ جائے، میرا مولا آگے بڑھ کے سوال کرتا ہے اے قصائی پانی پلا کے ذبح کیا تھا یا پیاسا ذبح کیا تھا؟ اور اگر قصائی تڑپ کے کہے مولا مسلمان ہوں، آپ کے نانا کی سنت پہ عمل کرنے والا ہوں، بھلا پیاسا بھی کسی کو ذبح کیا جاتا ہے، پہلے پانی پلایا تھا۔ بس میرا مولا سید سجاد مدینے میں کھڑا ہے، کربلا کا رخ کرتا ہے، بابا مدینے کے جانور بھی پیاسے ذبح نہیں ہوتے، لیکن ہائے میرا بابا پیاس کی حالت میں گلے پہ خنجر چل گیا۔ اتنا روئے کہ مدینے کے دکانداروں کو پتا چل گیا کوئی عزادار آ رہا ہے، بچوں کو پتا چل گیا کوئی ماتم کرنے والا آ رہا ہے۔ اتنا روئے کہ ماننے والوں کے ذہن میں شک پیدا ہونے لگا۔ منہال کوفی آتے ہیں، مولا کربلا کے واقعے کو 30 سال گزر گئے، کب تک روئیں گے، کب تک ماتم کریں گے؟ کہا شاید تو نے قرآن نہیں پڑھا، کیا یعقوب کا واقعہ نہیں پڑھا ہے؟ ایک بیٹا یوسف مارا نہیں گیا، زندہ ہے مگر آنکھوں سے دور ہے، تو باپ اتنا رویا کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ ارے میں نے تو اپنی آنکھوں سے اپنے 18 یوسف کربلا کی زمین پہ تڑپتے ہوئے دیکھے ہیں۔ راوی سر جھکا کے کہتا ہے مولا مگر وہ تو شہید ہوئے، شہیدوں کا ماتم کیسے؟ سید سجاد نے دیکھا، ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، کہا بس اتنا اور بتا دے، چلو تو نے کہا کہ وہ شہید ہوئے، شہید ہونا ایک عزت ہے، ایک پریسٹیج ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ بتا کیا بہنوں اور پھوپھیوں کا ننگے سر بازاروں اور درباروں میں جانا؟ ہائے سید سجاد کا ماتم کربلا والوں کے لیے بھی تھا اور شام والوں کے لیے بھی تھا، اور ایسا ماتم تھا کہ شام تو کبھی نہیں بھول رہا ہے۔ جب کسی نے پوچھا مولا آپ کو سب سے بڑا غم کہاں ہوا، تو یہ نہیں کہا جب اکبر کے کلیجے میں برچھی اتر گئی، یہ نہیں کہا جب اصغر کے گلے میں تیر لگ گیا، یہ نہیں کہا جب بابا کا پیاسا گلا قاتل کے خنجر تلے آ گیا، کہا تو کیا کہا؟ الشام الشام الشام۔ ہائے وہ سید سجاد، وہ دربار کوفہ و شام۔ ایک بڑا عجیب سوال ایک مومن نے کر لیا تھا، ہائے بڑا عجیب سوال، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا اگر برا نہ مانے تو ایک بات پوچھوں؟ میرا مولا کہتا ہے سوال کر۔ کہا مولا میں اس دن بھی کوفے کے دربار میں تھا جس دن آپ کے چچا گرفتار کر کے لائے گئے تھے، اور اس دن بھی دربار میں تھا جس دن آپ قیدی بنا کے لائے گئے۔ مولا جب آپ کے چچا آئے تو ان کے ہاتھ بندھے تو تھے مگر سینہ تنا ہوا تھا، چہرہ اٹھا ہوا تھا، کمر سیدھی تھی، ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے، مگر مولا جس دن آپ قیدی بن کے آئے تو کمر جھکی ہے، سینہ سکڑا ہوا ہے، نگاہیں زمین پر ہیں۔ مولا آپ امام ہیں، اپنے چچا سے زیادہ بہادر ہیں، آپ اس طرح سے کیوں آئے؟ ہائے میرا مولا سید سجاد ایک مرتبہ تڑپ اٹھا، سوال کرنے والے تو
تو نے انصاف نہیں کیا، یہ تو دیکھ لیا میرے چچا مسلم کی کمر سیدھی ہے، چہرہ اٹھا ہوا ہے، سینہ تنا ہوا ہے، مگر یہ نہیں دیکھا کہ میرا چچا مسلم اکیلے آیا تھا، تنہا آیا تھا، لیکن ہائے میں زینب میرے ساتھ، ام کلثوم میرے ساتھ، رباب میرے ساتھ، ہائے میرا مولا سید سجاد۔ کربلا کے مصائب کوئی مصائب نہیں، مگر کوفے کے دربار میں میرا مولا کھڑا ہے، گھر والے بے پردہ ساتھ ہیں، کتنا خیال ہے میرے مولا کو بس اس سے اندازہ کر لے۔ جب کوفے کے دربار میں ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا مختار کو بلا کے لاؤ، مختار بلا کے لائے گئے، ابن زیاد کہتا ہے تم نے مجھے سلام نہیں کیا، میں تمہارا امیر ہوں۔ مختار جواب دیتے ہیں میرا امیر تو میرا آقا حسین ہے۔ ابن زیاد نے کہا حسین وہ ہمارے پاس آ گئے ہیں، ملاقات کرو گے؟ مختار نے ہاتھ جوڑے، ارے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، حسین کی زیارت کرا دے۔ کہا لے زیارت کر، یہ کہہ کے تشت کو نیچے سے نکالا۔ مختار کی نگاہ حسین کے کٹے سر پر پڑی، بے اختیار جھٹکا دے کے ہتھکڑی توڑی، ایک سپاہی کی تلوار چھینی، تلوار چلانا چاہتے ہیں، سید سجاد کی آواز بلند ہو گئی مختار یہ کیا کر رہا ہے؟ نگاہیں نیچی کر لے، رسول کی بیٹیاں فاطمہ کی بیٹیاں تیرے پیچھے کھڑی ہیں۔ ہائے وہ سید سجاد، آج سید سجاد دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، امام باقر یتیم ہو رہے ہیں۔ عزادارو ذرا چل کے پانچویں امام کو پرسا دو، مولا آپ کو پرسا، آج آپ بھی یتیم ہو گئے۔ لیکن عجیب بات، جب میرا پانچواں امام بابا کی میت کو غسل خانے میں لے گیا تو ایک مرتبہ چیخ کے رونے کی آواز آنے لگی، ایک مرتبہ چیخ کے رونے کی آواز آنے لگی۔ جب میرا امام باہر آیا کسی نے پوچھا آقا آپ غسل خانے میں روئے کیوں تھے؟ ارے یہ بھی اہل بیت کا گھرانہ ہے، جہاں غسل خانوں سے رونے کی آواز آتی ہے۔ فاطمہ کو غسل دیتے وقت میرا مولا علی رویا، سکینہ کو غسل دیتے وقت غسالہ روئی، چوتھے امام کو غسل دیتے وقت پانچواں امام رویا۔ مولا آپ روئے کیوں؟ کہا جب میں نے کرتا ہٹایا تو بابا کے گلے پہ توق کا نشان بھی نظر آیا، کمر پر کوڑوں کے نشان بھی نظر آئے۔ 35 سال گزر گئے، میرا چوتھا امام زخمی ہے۔ جنازہ اٹھا، جنت البقیع میں پہنچا، ادھر جنازہ بقیع میں پہنچا، کسی نے گھوم کے دیکھا، میرا مولا پوچھتا ہے پانچواں امام پوچھتا ہے کسے دیکھ رہے ہو؟ راوی کہتا ہے مولا جیسے ہی میں نے قبرستان میں قدم رکھا کسی بی بی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ میرا پانچواں امام کیا کہتا ہے؟ ارے یہ میری دادی فاطمہ ہے جو آج سید سجاد کے جنازے پہ آئی، میرے مولا کا جنازہ اٹھا، مگر ہائے وہ کربلا والا امام جس کا جنازہ اٹھانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ یا